ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ جانثاروں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے گئے اور راستہ بھٹک گئے۔ عصر کا وقت تھا اور سورج تیزی سے ڈھلنے کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو شہزادی پر نگاہ پڑی۔ وہ اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر اکیلی ہی نکل آئی تھی۔ شہزادی اور اس کی کنیز دریا کے کنارے پانی میں پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ اچانک کہیں سے ایک جنگلی ریچھ آیا اور ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ سلطان نے ریچھ کو دیکھ لیا، مگر قبل اس کے کہ سلطان کا تیر ریچھ کے حلق سے پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا اور کنیز اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہزادی سنبھلتی، اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پیدر پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں راجا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلوا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ اب میرے پیچھے چلتی جنگ، اندھیرا بڑھتا جا رہا، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا قیمتی اور خوبصورت لباس مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکا تھا اور شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تبدیلی کے آثار، اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے۔ صبح جلدی نکلے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے، اور اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی۔ پھر مانی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھ لی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار آگ جل گئی، اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، او یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں؟ یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس سب جانوروں کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی، اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے کبھی نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان اور یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا۔
جو سلطان کے سپاہی نشان چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اس طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا جان سکے کہ یہیں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ آخر کار شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آن پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان بولے، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، کہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے سردار کو بلاوا بھیج دیا۔ سردار اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر۔ آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہماری جان بچانے کے بدلے میں ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدا کہ آپ کا روپ میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، اب کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کہنے لگی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستوں سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ سلطان کہنے لگا، شہزادی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن اپنی روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی کہنے لگی کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑا، تیر اور ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں ہی غزنی کی عظیم فوج کا سپہ سالار اور سلطان یعنی بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو دوڑا دیا اور سر پہ دوڑاتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے اللہ اور اس کے پاک رسول کے سچے وفادار، ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان اور کامل ایمان والے مسلمان بادشاہ۔ آج ان کے نقش قدم ہم سب کے لیے راہ نجات ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ تاریخی واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔